اسلامی خواتین سورہ اعراف کی تفسیر کا خلاصہ پچھلے درس میں کچھ پیش کیا گیا تھا اور کچھ باتیں آج پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنی ایک سنت جاریہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کا جو ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو ذکر کیا اللہ نے۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ جب مصیبت آتی ہے تو مومن اور کافر دونوں ہی اس سے دو چار ہوتے ہیں۔ وہ مصیبت دیکھ دیکھ کر نہیں آتی، بلکہ مومن اس کا شکار ہوں گے، کافر اس کا شکار ہوں گے۔ ابھی جو کورونا کی وبا آئی تھی، ظاہر کو دیکھ نہ رہے کہ کون نیک ہے، کون بد ہے، کون کیا ہے، دونوں اس کا شکار ہوئے اس مصیبت کا، لیکن دونوں کے رویے میں، دونوں کے بیہیو میں فرق ہوتا ہے۔ مصیبت آئے گی، دونوں اس سے دو چار ہوں گے، لیکن مومن اور کافر کے رویے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مومن کے یہاں رضا بالقضا پایا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہوگا، کسی طرح کی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ اور ایک کافر وہ اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اس فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ مومن کے یہاں تضرع پایا جائے گا۔ اس مصیبت میں گرنے کے بعد مومن کے یہاں تضرع ہوگا، گریہ گزاری ہوگی، گڑگڑاہٹ ہوگی، وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ لیکن ایک کافر اعراض کرتا ہے۔ اعراض کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور منہ کو ادھر پھیر لے، یہ کیا ہے؟ اعراض ہے۔ ایک کافر کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی چیز کو بتایا ہے کہ ایک مومن کے یہاں تضرع ہوگا، لیکن ایک کافر کے یہاں کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ تو ایسے ہی یہ چلتا رہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو بھی پریشانی آئی، ہم کو بھی آ گئی، تو وہ اس سے نصیحت نہیں لیتا۔ یہ فرق ہے ایک مومن اور کافر میں۔ اور پھر جب ایک انسان نصیحت نہیں لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے مصیبتوں میں ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا ہوا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں نازل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیں گے، لیکن ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب دیکھیے اس آیت کو ایک انسان کیسے سمجھے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی صاحب ایمان ہے، ایک معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، ایمان والوں کا معاشرہ ہے، ایمان والوں کی سوسائٹی ہے، لیکن وہاں بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، پھر کیسے اس کو سمجھیں؟ تو دیکھیے اصل پیسہ نہیں ہے، اصل پیسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ ہم بہت زیادہ ان کو مال دے دیں گے، نہیں، بلکہ اصل کیا ہے؟ برکت ہے، اللہ رب العالمین کی برکت۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر برکتوں کا ذکر کیا ہے۔
ایک انسان کے پاس بہت مال ہو لیکن برکت ہی نہ ہو تو وہ زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی اندر سے محتاج ہی دکھتا ہے. اس وجہ سے برکت کی بہت بنیادی چیز ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے. اب دیکھیے تقویٰ جو ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے دو محرکات ہیں، عوامل محرکات، یعنی تقویٰ کو ابھارنے والی چیز ہے. ایک چیز کیا ہے؟ مراقبہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر. ایک انسان کے یہاں مراقبہ ہو اور اس کے یہاں ذکر ہو تو وہ انسان کیا ہے؟ متقی مانا جاتا ہے. مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ نگرانی. نگرانی، ہم اپنا یہ پاؤں اٹھا رہے ہیں تو ہم پہلے دیکھیں اور سوچیں کہ اس پاؤں کو ہم جہاں رکھنے جا رہے ہیں اس جگہ پر رکھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر رکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. یہ چیز کیا ہے؟ مراقبہ ہے. اور ذکر آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے ایک انسان اپنے دل کو آباد رکھے. کیوں کہ جس آدمی کا ذکر، جس آدمی کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اسی پر شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. شیطان زیادہ حملہ اسی انسان پر کرتا ہے. آپ ایک مثال لے لیجیے، ایک چور گھر میں داخل ہو، گھر میں چور داخل ہو. اب اگر گھر کے لوگ بیدار ہوں، جگے ہوئے ہوں تو کیا اس چور کو ہمت ہوگی چوری کرنے کی؟ یا اگر اس کو باہر ہی معلوم ہو جائے گھر کے لوگ بیدار ہیں تو وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ایک انسان کے دل کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے ایک انسان کا دل یہ بیدار ہوتا ہے، اور جب اس کا دل بیدار رہتا ہے تو شیطان کو اس کے اوپر حملہ نہیں ہو پاتا ہے اور وہ انسان تقویٰ سے آ ہوتا ہے. اس میں سے دو چیزیں ہیں، مراقبہ، ایک تو نگرانی ہو، ایک انسان اپنے ایک عمل کی نگرانی کرے کہ وہ عمل کیسا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے تو اس کے یہاں کیا ہے؟ تقویٰ پایا جائے گا اور تقویٰ کے فوائد ڈال کے اللہ نے. لیکن آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا واقعہ ہے. اس واقعے کو آپ نے بارہا سنا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے آج یہ واقعہ نہیں بیان کریں، بلکہ اس واقعے میں جو نصیحت ہے ہمارے لیے اس کو ہم پیش کرنا چاہیں گے. جادوگروں کے اس واقعے میں جو نصیحت ہے، اب دیکھیے دنیا کچھ بھی سمجھتی رہی ہو لیکن جادوگر تو خود جانتے تھے نا کہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں، جو ان کا کرتب ہے، جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ فیک ہے. اس میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. وہ اس چیز کو جانتے تھے جادوگر. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو مارا اور وہ عصا اژدہا سانپ بن گیا، جب اس کو دیکھا انہوں نے تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں، وہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جادوگر تھے، صاحب فن تھے، وہ جانتے تھے. فرعون کے درباری جو بھی کہیں موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہیں، لیکن جادوگر جانتے تھے کہ موسیٰ جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جادو ہے. اب آپ دیکھیے جب ان کے سامنے بات ثابت ہو گئی کہ موسیٰ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ فوراً سجدے میں چلے گئے، فوراً سجدے میں، اور سجدے میں جا کر کے فوراً ایمان قبول کر دیا. ذرا بھی دیر نہیں لگائی. جیسے ان کو معلوم ہوا کہ یہ حق ہے اور موسیٰ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی جادو نہیں، کوئی کرتب نہیں ہے، فوراً سجدے میں اور انہوں نے ایمان قبول کر دیا. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے. اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے علم کے مطابق اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے. اور جب اس پر حق واضح ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز کیا ہے، حق ہے، جب اس کو معلوم ہو جائے تو اسے اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے. اب اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فوراً اسے قبول کر لیں، فوراً
ہم پر یہ ضروری ہے، مفسر لکھتے ہیں کہ علینا ان نحدد مواقفنا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے موقف کی تحدید کریں، تعیین کریں، اور ہم اپنے موقف کو واضح کریں۔ اگر ہم نے حق کو جان لیا ہے تو ہم حق کا اعلان کریں، جیسے کہ یہاں پہ جادوگر نے کیا۔ اس کے برخلاف ایک واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اس واقعے میں کیا ہوا، ان لوگوں نے اپنے موقف کو واضح نہیں کیا، حق کو جاننے کے بعد بھی اپنے موقف کو واضح نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے موقف کو واضح نہیں کیا۔ آگے آپ دیکھو واقعہ آ رہا ہے، اور اس واقعے کو بھی آپ نے بارہ سنا ہوگا۔ اس میں کیا ہے، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل کی ایک بستی تھی، ایک بستی، وہ بستی دریا کے کنارے آباد تھی۔ کیا کہا اللہ نے، وَاسْأَلُهُمْ عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم۔ اب یہ ایک بستی دریا کے کنارے آباد تھی، اور ان کی معیشت، ان کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار ہی پر تھا۔ مچھلیوں کو شکار کرتے تھے، ان کو کھاتے تھے، بیچتے تھے، پوری ان کی معیشت ان کی وہی تھی، مچھلیوں کو شکار کرنا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ دیکھو، تم کو سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، باقی 6 دن شکار کرو، لیکن سنیچر کے دن تم کو شکار نہیں کرنا ہے۔ سنیچر کے دن تم کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا۔ یہ آرڈر ہوا ان لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے، ایک انسان اس کو جانے یا نہ جانے، محسوس کرے نہ محسوس کرے، آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ آزمائش ایسے ہوئی کہ وہ مچھلیاں 6 دن تک غائب رہتی۔ جن 6 دنوں میں ان کے لیے شکار کرنا جائز تھا، ان 6 دنوں تک مچھلیاں غائب رہتی، اور اس کے بعد ایک دن سنیچر کے دن جن میں شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا، اس دن میں اوپر آ کر کے ساحل پر کنارے لوٹ پوٹ رہی مچھلی۔ بڑی مشکل ہوئی ان کے لیے اس آزمائش میں۔ اب جب انہوں نے اس حالت کو دیکھا تو ان کا ایمان ڈگمگایا، ان لوگوں کا ایمان ڈگمگایا، اور انہوں نے دین کو چھوڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کو چھوڑنے کے لیے حیلہ اختیار۔ لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے ڈائریکٹ حرام کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے سنیچر کے دن شکار کیا، اور نہیں، سنیچر کے دن انہوں نے شکار نہیں کیا، ڈائریکٹ انہوں نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ اس حرام کام کے لیے انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا۔ وہ حیلہ کیا تھا کہ انہوں نے اس تالاب کے کنارے باہر گڈھے، چھوٹے چھوٹے گڈھے کھود دیے، اور اس کے بعد سنیچر کے دن وہ وہاں پر کھانے کی چیزیں اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ اب وہ مچھلیاں جب ان چیزوں کو کھانے کے لیے اوپر آتی، اور کھاتے کھاتے وہ اس میں چلی جاتی، گڈھوں میں چلی جاتی۔ جب مچھلیاں ان گڈھوں میں جاتی تو وہ گڈھوں کو بند کر دیتی، پھر وہ نکل نہیں پاتی۔ سنیچر کو انہوں نے اتنا ہی کام کیا تھا، سنیچر کو شکار نہیں کیا تھا، ان گڈھوں میں وہ مچھلیاں جاتی اور ان کو بند کر دیتے، اور پھر اس کے بعد وہ اتوار کے دن ان کا شکار کرتے۔ یہ ایک حرام کام کے لیے یہ انہوں نے تدبیر اور حیلہ اختیار کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شکار کرنے ہی کی طرح تھا۔ اب کیا ہوا، 3 گروپ تھا، 3 گروپ۔ ایک تو یہ کام کر رہا تھا ایک گروپ جو نافرمانی کر رہا تھا، اور دوسرا گروپ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ان کو سمجھایا، اور ایک تیسرا گروپ تھا ان کا جو بالکل سائلنٹ تھا، خاموش، نہ اس نے شکار کیا، نہ اس نے برے کام کو انجام دیا، اور نہ ہی انہوں نے ان کو روکا، بالکل سائلنٹ تھا۔ یہ تیسرا گروپ۔ اب آپ دیکھیں جب عذاب آیا تو قرآن کریم کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے اور ان کو بندر بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے
روکا تھا ان کو اس برائی سے، اس برے کام سے روکا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دیا، بچا دیا۔ دونوں کے بارے میں بالکل کلیئر ہے، واضح ہے۔ ایک تیسرا گروپ جس نے نہ وہ غلط کام کیا اور نہ ہی روکا، یعنی اس نے اپنے موقف کو واضح نہیں کیا، اس نے تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے موقف کو متعین نہیں کیا۔ بالکل قرآن خاموش ہے ان کے بارے میں، قرآن خاموش ہے۔ آخر ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک مسلمان کا سوا یہ نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے، اور جب اس پر حق واضح ہو جائے تو اسے حق کو قبول کرنا ہے، فوراً اسے اپنا ججمنٹ اس کے بارے میں فوراً دینا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے، جیسے کہ وہاں جادوگروں نے کیا، جیسے کہ جادوگروں نے کیا کہ جیسے ان کو معلوم ہوا، حالانکہ ان کو دھمکی مل رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان تھا، بہت آسان تھا اس وقت ایمان لانا، نہیں۔ ان کے سامنے فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو انا رب الاعلیٰ کہا کرتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، اور اس جابر بادشاہ کے سامنے ایمان کو قبول کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن جب ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف رکھ جاتا ہے تو پھر وہ بندوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگروں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہو آپ کر لو، جو کرنا چاہو کرو، کہا سننے کو لٹکا دو، کوئی بات نہیں، لٹکا دو سننے کو، ہمیں تمہارے اس سولی کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، معاف کر دے، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے ہماری طرف سے۔ یہ چیز نے چنانچہ سارے جادوگر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکتوں میں ڈالنا پسند کر دیا، لیکن اپنے ایمان سے پھرنا کسی بھی طرح سے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ دراصل یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ ایک انسان کے یہاں، ایک مسلمان کے یہاں ایمان مضبوط ہوگا تو بڑا سے بڑا پہاڑ چٹان کے سامنے ہے، وہ چٹان بھی اس کے ایمان کے سامنے وہ لرزہ ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ اس کے ایمان میں روشنی آئے گی۔ یہ دراصل سبق ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہنم کے لیے ہم ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس دل تو ہے، لیکن اس دل سے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے پاس آنکھ تو ہے، لیکن اس آنکھ سے وہ حق کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے پاس کان تو ہے، لیکن اس کان سے وہ حق کو سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں اللہ نے کہا کہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بہتر ہے، جانوروں سے بھی بہتر ہے۔ ایک جانور بھی اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کو سمجھتا ہے۔ کوئی اس کی طرف لاٹھی لے کے دوڑ رہا ہو تو وہاں سے بھاگتا ہے اس کی طرف سے، وہ سمجھتا ہے اس چیز کو۔ لیکن یہ بالکل اللہ نے دل دیا، دماغ دیا، کان دیا، آنکھ دیا، ہر طرح کے سوچنے کی صلاحیت دی، لیکن بالکل نہ کچھ سوچتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ دراصل جہنم یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنے کافر تو کافر ہیں، کتنے مسلمان ہیں اللہ رحم فرمائے، ہٹے کٹے بالکل تندرست، لیکن بالکل انتہائی بے شرمی کے ساتھ رمضان کے اس مہینے میں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ عبادت کے قریب نہیں آتے۔ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آج ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اپنا جسم ہے، ہمارے اپنے جسم کے پارٹ ہیں، جو چاہیں کریں۔ ایسا نہیں ہے، کل قیامت کے دن ایک چیز کا اس میں حساب دینا پڑے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو حاضر ہو کے اس کو یہ اپنے تمام اعمال کا حساب کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کب اس کی موت آ جائے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایسے کام زیادہ کرنے ہیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہوں، اور تمام کاموں سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو
جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہو. یہی دراصل مقصد ہے اس کتاب قرآن کریم کے درس کا اور اس کے ذریعے سے نصیحت کرنے کا کہ ایک انسان کے یہاں، ہمارے یہاں، آپ کے یہاں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو گیا اور ایک انسان اللہ رب العالمین کی لوٹ آئے، اس کی مرضی کی کامت میں لگ جائے. یہی مقصد ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو اس کی توفیق اور بنی فرمائے اور ہمارے یہاں جو دنیا ہیں ان کو دور فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.